ہے, اللہ تعالیٰ نے تم کو خوشحال بنایا ہے, اللہ نے مالدار بنایا ہے, اللہ نے نیکوکار بنایا ہے, اس کے باوجود جب فجر کی اذان ہوتی ہے ہم کوئی غور نہیں کرتے ہیں, ظہر کی اذان ہوتی ہے ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے, ہم جب عصر کی اذان ہوتی ہے ہم توجہ نہیں دیتے ہیں, مغرب کی اذان ہوتی ہے ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے, عشاء کی اذان تھے وہی اسلام نظر آتا تھا. تمہاری وہ شان تھی جہاں تم قدم رکھتے تھے وہیں اسلام نظر آتا تھا, جہاں تم جھنڈا گاڑ دیتے تھے وہی نعرہ بلند ہوتا تھا. لیکن آج آپ اپنی مزاج اور خیالات کو اپنے بدل دیا ہے, اپنے حالات کو بدل دیا ہے, اپنے تصور کو اپنے بدل دیا ہے, اپنے آپ کو بالکل اسلام سے بدل دیا ہے. یاد رکھو, اسلام والے رہو گے تو کچھ اور کہے جاؤ گے, اسلام سے دور رہو گے تو کچھ اور کہے جاؤ گے اور کچھ اور سمجھے جاؤ گے. حضرات خیر جب ظہر کا وقت ہوا اس نے کہا مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے, اجازت عطا ہوئی, وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا. لوگ ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے, وہ بندہ نماز پڑھ کر کے جلدی سے آیا اور اس مالدار نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم جلدی نماز پڑھ کر کے کیوں آ گئے ہو؟ کہا جلدی اس لیے پڑھ کر آ گیا ہوں, میں نے فرض پڑھ لیا ہے, سنت ہم نے پڑھ لی ہے, نفل ہم نے چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہیں آپ دل میں یہ تصور نہ کر لو کہ یہ کاہل تو نہیں ہے, یہ کام چور تو نہیں ہے, اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں, نفل میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں. خیر وہ جب گھر پہنچتا ہے, گھر پہنچنے کے بعد وہ سچی مالدار اپنی بیوی سے کہتا ہے اے بیوی سنو سنو, میرے ساتھ جو لڑکا آیا ہوا ہے نا, جو نوجوان آیا ہوا ہے, یہ بہت نیک انسان ہے, بہت پرہیزگار انسان ہے, یہ اللہ والوں میں سے معلوم ہوتا ہے, بہت نیکوکار بچہ ہے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا راستے میں جب ظہر کا وقت ہو گیا ہے, یہ مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ اجازت مجھے دے رہے ہو کہ میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے اجازت کی, وہ نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد جب کل دیے ہم نے دیکھا وہ وزن ہے وہ زیادہ ہے, یہ پریشان محسوس ہم نے دیکھا, اس کو پسینہ آ رہا تھا. مجھے ترس آیا, میں نے کہا بیٹا یہ بوجھ لاؤ میں اٹھا لوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ تم کو آرام مل جائے. تو اس بچے نے کہا چچا جان میں نے 3 درہم لیے ہیں اس بوجھ اٹھانے کے, اور میں حرام کی مال نہیں کھاتا ہوں, میں حلال کھاتا ہوں, حلال کی رقم لیتا ہوں, میں وفاداری کا رقم لیتا ہوں, میں حرام کی کمائی نہیں کماتا ہوں. اس لیے کہ حرام کی کمائی میں نہ تو خدا کی رضا ہے نہ تو اس میں مزہ ہے. حرام کی کمائی میں نہ تو یعنی اس میں خدا کی رضا ہے نہ اس میں مزہ ہے, اور جو مزہ حلال میں ہے وہ حرام میں نہیں ہے. اس لیے کہ جب کوئی حرام کمائی کماتا ہے وہ شیطان کے یعنی سائے میں چلتا ہے, جو حلال کمائی کماتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہا کرتا ہے. آپ پیارے مسلمانوں, اس شخص نے کہا میں چلوں گا, اگر میرا بوجھا اٹھائیں گے تو میں 3 درہم نہیں لوں گا, اس میں سے میں کم لوں گا, لہذا مجھے اٹھانے دو. خیر جب وہ نوجوان یعنی پہنچا, اس کی بیوی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کھانا تیار ہو چکا ہے, اس بچے سے کہو کھانا کھا لے. جب 3 درہم لیا اور اس بچے کو دیا, اس بچے نے 3 درہم لیے. اس مالدار نے کہا بیٹا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اگر بات مانو تو کہوں, کہا مجھے منظور آپ کہیے. اس نوجوان نے, اس شخص نے کہا بیٹا کھانا دوپہر کا تیار ہو چکا ہے, آپ کھانا کھا لو. رمضان کا مہینہ نہیں تھا, کوئی وہ وقت کا نہیں تھا اس ٹائم روزہ رکھا جاتا ہو. اس نے کہا چچا میں معافی چاہوں گا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. بولو سبحان اللہ, میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے آپ ٹھہرو, افطاری میرے گھر پہ کرنا, کھانا میرے گھر پہ کھانا. اللہ اکبر, جب افطاری کا وقت آتا ہے اس نے افطاری کی, کھانا کھایا. جب جاتے ہیں تو اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی سنو آج میرے گھر میں جو نوجوان آیا ہوا ہے وہ اللہ والوں میں سے محسوس ہوتا ہے, نیکوکار انسان
गुजरता है, एक ऐसी आवाज आती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माँ बाप की जब आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, आवाज ही आ रही, दरवाजा खोलो। अब बेटी की तरफ जाते हैं, बेटी ने कहा दरवाजा तो खोलो। जब दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, वो बेटी जो 20 साल से चल नहीं पा रही थी, जो 20 साल से मजबूर थी, लाचार थी, ऐसे कोई तबीब से दवा नहीं लिया हो, जो कोई डॉक्टर रह गया हो, हर तबीब से, हर डॉक्टर से, हर दानश्वरों से उसने इलाज करवाया, मगर कोई शिफा न मिला। याद रखो, वो शिफा जमाने वाले ना कर सके, वो शिफा इनकी बारगाह मौजूद हुआ करता है, अल्लाह वालों की बारगाह मौजूद हुआ करता है। याद करो प्यारे मुसलमानों, उस बच्ची को देखा, वो दौड़ रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। माँ ने पूछा, बेटी ये बताओ, तुम तो लाचार थी, मजबूर थी, पैरों से कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी, मगर तुम चल रही हो, तुम दौड़ भी रही हो, तुमको महसूस नहीं कि मेरे पैर में कमजोरी है? आपने कहा, हाँ बेटी मैं भी देख रहा हूँ, तुम चलती फिरती कैसी हो, क्या बात है, क्या मामला है? कहा, मेरे माँ बाप सुनो सुनो, जो आप खाना मुझे खिलाने आए थे, आपने किसी का जिक्र किया था। कहा, हाँ मैंने जिक्र किया था, जो मेहमान मेरे साथ आया हुआ था मैंने उसका जिक्र किया था। आपने कहा था जो आया हुआ है वो बहुत नेकूकार है, बहुत ईमानदार है, बहुत वफादार है। जब आपने उसकी तारीफ की कि वो नेकूकार है, अल्लाह वाला है, तो मैंने अपने प्यारे रब की काली बारगाह में, जिसने मुझे जिंदगी दी है, जो कायनात का मालिक है, जो कायनात का खालिक है, जो सबका राज़िक है, जो सत्तार है, जो गफ्फार है, जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, मैंने उसकी प्यारी बारगाह में अपने दोनों हाथों को उठाया और अर्ज किया, इलाहुल आलमीन, तूने कायनात को बनाया है, कायनात में जो चीजें हैं उसका खालिक तू ही है, उसका मालिक तू ही है, उसका राज़िक भी तू है। इलाहुल आलमीन, तू ही सजदे के काबिल है, तू इबादत के काबिल है। इलाहुल आलमीन, जिसकी गवाही मेरी माँ ने दी है, जिसकी गवाही मेरे बाप ने दिया है, अगर ये बात सच है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। अगर ये बात सच है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। वो लड़की कहती है, जब मैंने आपकी प्यारी बारगाह में ये अर्ज किया, अभी मेरे दोनों हाथ नीचे नहीं आए थे कि शिफा मिल गया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, उस लड़की ने इसकी प्यारी बारगाह में हाथ उठाया था, वही मेरा भी रब है, वही सबका भी रब है। जितने यहाँ बैठे हैं वही सबका रब है। प्यारे मुसलमानों, कुर्बान जाओ, तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम बहुत नेकूकार हो। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा, भेजने के बाद मुझे भटकने नहीं दिया, अपने कुर्ब में रखा। दोस्तों बोलो सुभान अल्लाह। सरकार, नारे हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाएं आप जरा, आप थोड़ा करीब करीब में, आप इनके हवाले होते हैं या आपके हवाले होते हैं? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके हवाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना? होंगे ना? और बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज इस महफिल पाक में औलादे रसूल, कह दो सुभान अल्लाह, याद रखिए सुभान अल्लाह, औलादे रसूल, ज़हरा के फूल, सुभान अल्लाह, ज़हरा के फूल। आपको पता है जिस महफिल में होते हैं वो महफिल 99% नहीं बल्कि 1000% कबूल हुआ करती है। और तो और किश्ते अली सरकार की नजर भी हो रही है।
برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ زہرا کے پھول چمنستان زہرا کے پھول اولاد رسول حضور سید سہیل بابو کی بارگاہ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ حضور آپ مائک پر تشریف لائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کمیٹی کے تمام ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مفتی صاحب کا استقبال اور سید برکاتی صاحب سید سہیل بابو کا استقبال اور جتنے بھی دیگر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات ان کی گلگوشی کریں اور ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں بانسواڑا والا رنگ دکھاؤ، گوشت ماننے والا۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ رسالت۔ سید صاحب کو پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اب آپ تو علی کا ذکر کر رہے ہو اور کہاں حضور کشت علی کے دربار میں کر رہے ہو، یہ آپ کے نعرہ رسالت۔ تھوڑا آگے بڑھ جائیں، آگے آگے اندر ہو جائیں، زمزم تھوڑا آگے ہو جائیں۔ کشت علی سرکار، کشت علی سرکار، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ایک بار اور وہ دروازے پر لوگ کھڑے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر میری آواز سن رہے ہو تو آپ حضرات اپنے قدموں سے چل کر محفل پاک میں تشریف لے آئیں، اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں سب سے گزارش ہے کہ وہ بھی ایک جٹ ہو کر محفل پاک میں کہیں اپنا آستانہ بنا لیں۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کی ایک بات آپ حضرات بتائیں مجھے کہ آج حضور کشت علی کا عرس کون سا ہے؟ 57۔ پچھلے سال ہم نے اسی جگہ پر پروگرام کیا تھا، شاید سے اتنی پبلک نہیں تھی نا، لیکن آج الحمدللہ 57 عرس سرکار کشت علی کا ہے، لیکن آج محفل ادھر بھی لگی ہوئی ہے، سامنے بھی۔ میں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 57 سال ہو چکے ہیں، لیکن عاشقوں کا ہجوم بڑھتے ہی جا رہا ہے، تو غیب سے ندا اشرفی، یوں ہی نہیں لوگ پڑھتے ہیں، یوں ہی لوگ نہیں محبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جانے کے بعد اللہ لوگوں کی کثرتیں اس کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ سرکار کشت علی نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور بریلی کے امام کی بارگاہ میں چلے۔ آنے والی تاریخ 10، 11، 12 ستمبر کو سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس پاک ہے، سبحان اللہ۔ اور اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے، میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں تو معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات تو کہہ دے رہا ہوں۔ عرس پاک کا سرکار اعلیٰ حضرت کا آنے والا ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت کو غالباً 105 سال ہو گئے، سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ 105 سال۔ لیکن آپ کبھی جا کر بریلی دیکھنا، بریلی کی تنگ گلیوں میں بھی عاشقے کا ہجوم نظر آتا ہے۔ میں نے بریلی کے امام سے پوچھا سرکار یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاشرہ ہے، دنیا سے گئے ہوئے 105 سال ہو گئے، لیکن آج عاشقوں کا ہجوم ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں نظر آتا ہے۔ تو میرے امام نے کہا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد
میں دنیا سے مسلمان گیا، اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بلا تاخیر آپ حضرات کی سماعت کی تحریر پر شبیر برکاتی صاحب اور ساتھ ہی ساتھ سید سہیل بابو صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان کشت علی سرکار سید سہیل بابو صاحب قبلہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ آپ نے سنا نہیں تھا کہ چور آیا تھا کو سپا کی بارگاہ میں رفتار ہو کے گیا؟ دور جانے کی بات نہیں، میں اپنا ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ مجھے کتنے سال سے جانتے ہیں؟ 4 5 6 7 سال، ٹھیک ہے؟ تو 5 6 7 سال سے ہی میں نے مختار صاحب کی حاضری لگانی شروع کی۔ جب سے کوسے پاک کی قدموں جو کو چھوما ہے نا، تب سے الحمدللہ سب جانتے ہیں، تب سے میری بھی قسمت بنی ہے۔ تو پھر میں اس لیے میں اس انداز سے پڑھوں گا۔ کہتے ہیں شاید لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، ہم نے بھی اسی در سے تقدیر بنائی ہے، ہم نے بھی اسی در سے تقدیر بنائی ہے، بات سبریا کی ہر بات نرالی ہے، بات سبریا کی ہر بات نرالی ہے، تو بھی گم کستی بھی دریا سے نکالی ہے، تو بھی گم کستی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، سات سمندر بے باری قطرہ غوث اعظم کا، شیر ببر جس کرے غلامی وہ ہے کتا غوث اعظم کا۔ امام نے کہا کیا دبے جس کو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کہ 7 سمندر بے باری قطرہ غوث اعظم کا، شیر ببر جس کی کرے غلامی وہ ہے کتا غوث اعظم کا۔ اور اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ طاقت بخشی ہے کہ قبر سے مردہ اٹھ کر لگائے نعرہ غوث اعظم کا۔ لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، بات سبریا کی ہر بات نرالی ہے، تو بھی گم کستی بھی دریا سے نکالی ہے، تو بھی گم کستی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، دلوں سے درد کے کانٹے نکال دیتا ہے، بس ایک پل میں وہ ساری مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ میں ایک قادری ہوں، میرا پیر غوث اعظم ہے جو ایک پل میں 12 سال کی ڈوبی کشتی نکال دیتا ہے۔ المدد
علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں یہ سنبھال لیتے ہیں. اور اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ طاقت بخشی ہے کہ میرے گوشت قبر سے مردہ زندہ نکال دیتے ہیں. نگاہ مصطفیٰ میں نہ گوشت والا دونوں ہاتھ لہرا کر بول نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی کالا گے نہ گورا ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہی اللہ والا ہے. کہ نگاہ مصطفیٰ میں نہ کوئی کالا ہے نہ گورا ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہی تو اللہ والا ہے. اور دنیا کی مصیبت سے ہم کو بچانے کے لیے ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے. اچھا بتائیں میں تھوڑی سی 3 منٹ لے رہا ہوں. اچھا بتائیں کہ مدینہ شریف کس کس کو جانا ہے؟ مدینہ کس کس کو دیکھنا ہے؟ جس نے دیکھا اس کو واپس طلب ہے نا. ہاں تو ہے نا ہر کسی کی تمنا ہے کہ اللہ ہمیں حج نصیب فرمائے. ہر کوئی خوش نصیب تھوڑی ہوتے ہیں بابو جیسے ہے. لیکن مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت. کہتے کہ اللہ اگر ہمارے حق میں حج نصیب نہیں تو کم سے کم ایک بار عمرہ کو تاکہ تیرے حبیب کی ہے تاکہ تیرے حبیب پیارے حبیب کی روزے کی ظالم مبارک کی زیارت کر لیں. ہم پر بھی صفات نازل ہو گئے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. امام کہتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو تمنا ہے نا مدینہ شریف جانے کی. سب کی تمنا ہوتی ہے. تو ہر جگہ پر جائیں گے نا ہر کسی کو پوچھیں گے نا مدینہ شریف کی تمنا ہر کسی کے پاس ہے. لیکن یہ کم دیکھا جاتا ہے کہ بغداد کی بھی تمنا کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے کیونکہ یہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بس مدینہ شریف دیکھ لیا تو ہم نے زندگی جی لی, سب کچھ دیکھ لیا. بغداد بھی نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا. سچی بول رہا ہوں. بغداد شریف نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ بھی تمنا ساتھ میں رکھو. اللہ میں حج بھی پڑھائے, عمرہ بھی کرائے, بغداد بھی دکھائے, ساتھ میں کربلا بھی دکھائے, نجف بھی دکھائے. یہ تمنا رکھیں گے انشاءاللہ بغداد شریف جانے کی. انشاءاللہ. کون کون تمنا رکھیں گے بغداد شریف جانے کی؟ تم اپنے دل میں بغداد کی آرزو رکھنا. تم اپنے دل میں بغداد کی آرزو رکھنا. ان کا تو کام ہی ہے آرزو کی آبرو رکھنا. اور یہ پوچھ لیجیے بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہوئے منبر پر, وہ سے کافی کرامتیں ہیں. ان میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ جو مرید چاہتا ہے نا, جو عاشق چاہتا ہے نا کہ مجھے بغداد شریف جانا ہے, گوشت پاک مجھے آپ کے در پر آنا ہے, یہ بھی گوشت پاک کی کرامتوں میں سے کرامت ہے کہ گوشت پاک اسے ضرور بلاتے ہیں. اور یہی نہیں ہے کہ ایک بار آپ جتنی بار طلب کر اتنی بار بلاتے ہیں. ورنہ بولنا ہو مجھے دیکھ لیجیے, میں جتنی بار چاہتا ہوں گوشت پاک مجھے اتنی بار بلاتے ہیں. اور انشاءاللہ اس بار بھی جا رہا ہوں 11 سے. آپ لوگ بھی
इरादा करें कि बगदाद शरीफ जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे? करेंगे? अच्छा, अपने घरों के अंदर खत्म कादरिया शरीफ कौन कौन पढ़ाएंगे? कितने लोग पढ़ाएंगे? कुछ लोग घरों में खत्म कादरिया शरीफ कौन बरकत वाला है? हाथ उठाए, हाथ उठाए। खत्म कादरिया शरीफ, हाँ। तो महफिल के बाद या फिर जुम्मा के बाद, जब जुम्मा में जाए ना, तब और मैं ग्राम से रास्ता करेंगे क्या था, बताएंगे कि खत्म कादरिया शरीफ होते हैं, पूरे मसले हल हो जाते हैं खत्म कादरिया शरीफ से। लेकिन हमें कोई मसला नहीं चाहिए, हमें बस बगदाद जाना है तो खत्म कादरिया शरीफ पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे। हर महीने में 11 तारीख आती है गोसे पाक की, जिसको हम 11वीं कहते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है उसमें, है? जिसको आप दाल देंगे और मैं ग्राम को हजरत 1 घंटा लग जाएगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा बरकतें देखे, उसकी बरकतें देखे, आधे घंटे में जो बरकतें मिलती है ना, और जो बुलाए मेहमान तो उसका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है? जितना हो सके उतना, समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, तो बगदाद शरीफ जाने के लिए खत्म कादरिया शरीफ इंशाल्लाह हर महीने 11 तारीख को अपने घरों में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मेरा एक यही मैसेज है कि आप बस ये एक मैसेज को याद करें कि खत्म कादरिया शरीफ पढ़ाएं, फिर देखिए इंशाल्लाह। अब चले बगदाद, अजमेर से बगदाद जाए, सुभान अल्लाह। बगदाद अजमेर से जाएंगे सिर्फ मुफ्ती साहब के पास, ठीक है? हम गए भिखारी, क्या राजा मगा राजा है, 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 क्या राजा मगा राजा है। उसके करम के सब भिखारी, अरे क्या राजा मगा राजा है, कुर्सी पर राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है। हैदर का लाड लाड मुसगरा का लाल है, हैदर का लाड लाड मुसगरा का लाल है, बेशक मेरा मुरीद मोहम्मद की हाल है, बेशक मेरा मुरीद मोहम्मद की हाल है, दीवान बख्श बात का आखिर मलाल है, राजा को अपने मर्द का पूरा ख्याल है, कुर्सी पर राजा तो मेरा खाजा है, दर बदर की ठोकर इकबाल का गदे, तू दर बदर की ठोकर इकबाल का गदे, मिलता क्या किसी से जरा आसमां का दे, मिलता क्या किसी से जरा आसमां का दे, तू जिनसे दिल लगाना सारे गुलाब है, राजा को देखना तो मेरे झाड़ दे, कुर्सी पर राजा है, राजा तो मेरा राजा है, राजा तो मेरा राजा है, जरा हसनैन कमे शक्ल बेकिया लगे, जरा हसनैन कमे शक्ल बेकिया लगे, जरा हसनैन कमे शक्ल बेकिया लगे, सजर वाला वीर मेरा, 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 सैयदा का लाल लगा है, सजर वाला वीर मेरा, सैयदा का लाल लगा है,
हाल किसने दामन को न पकड़ा वो माला माल है कुर्सी पर राजा तो मेरा राजा राजा तो मेरा सखी ऐसा है कि तुझ पर सखावत नाज करती है, वली ऐसा है कि तुझ पर विलायत नाज करती है। अली का लाले तेरे करम का क्या ठिकाना है, तेरे दामन में खाजा मोहम्मद का खजाना है। जमाना जानता है तुम बड़े दिलदार हो खाजा, तुम्हारी बंदा नवाजी से किसे इनकार है खाजा। हिदायत के सफीने का तुम्हें सुल्तान कहते हैं, अरब वाले भी तुम्हें शहंशाह हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह गुंबद देखकर गरीबदास से याद आ रही है ना, वो बनाया है तो किस्त अली सरकार में 2 साल पढ़े मिलकर मेरे साथ मिलकर है वो गरीबदास लग रहा है ना, तो उसी अंदाज में पढ़ेंगे। तुम्हारे दूल्हा मेरे किस्त अली सरकार मेरे किस्त अली सरकार मेरे किस्त अली सरकार मेरे किस्त अली सरकार मंगते तुम्हारे दूल्हा तुम्हारे दूल्हा मेरा किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा तुम्हारे दूल्हा तुम्हारे दूल्हा हमारे दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा बिल्कुल बोला हाथ उठा किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा। शरीक के उर्स होते हैं मुरादी अपनी पाते हैं, शरीक के उर्स होते हैं मुरादी अपनी पाते हैं, जो मांगो मिलता है। यह दरबार किश्ते अली शाह, यह दरबार किश्ते अली शाह के नूर ही नूर ता हद नजर छाया है, नूर ही नूर ता हद नजर छाया है। खुशियां दामन में लिए उर्से किश्ते अली शाह आया है। अब देखिए इस दारगा में मेरी पहली हाजिरी देखिए अभी मेरी बात भी पूरी नहीं हुई, मैं कह रहा था कि इस दरबार से जिसको यकीन है, जिसको मिल रहा है, क्योंकि मुझे भी इतनी इज्जत मिल रही इस दरबार से, आज इज्जत मिल रही यहाँ से है, तो जिसको मिलता है सीधा दो हाथ जो इस वली का भिखारी बनकर महफिल में बैठा है वो हाथ उठाए, तो अमीर बनकर बैठा है वो हाथ ना उठाए, ठीक है। जिसको मिल रहा है वो बोलेगा मायूस जाता है नहीं कोई तुम्हारे दर से, मायूस जाता है नहीं कोई तुम्हारे दर से, मायूस जाता है नहीं कोई तुम्हारे दर से, मायूस जाता है नहीं कोई तुम्हारे दर से। हंसने के सर के उतारे दूल्हा मेरा किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा मेरे किस्त अली दूल्हा। अब वही बात
دے مینارے ڈھولا میرے حسن علی سرکار میرے حسن علی دولا میرے حسن علی دولا میرے حسن علی دولا. اب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں مکمل محفل ہو جائے. سمجھ گئے نا؟ تو کوئی کنجوسی نہ کریں. ہاں مہینہ بھی اسی کا چل رہا ہے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے شروع سے لے کر ابھی تک جو ساتھ دیا ہے، حالانکہ یہ ساتھ نہیں دیا ہے کہ وہ بھولوا رہے ہیں اس لیے آپ بول رہے ہیں. اگر میں کہوں کہ دیکھو میں نے پوری محفل کو جما دیا، رنگ لا دیا، اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ ایسی تصور بھی نہ دے. بس اللہ کا کرم ہے، اس نے عزت بخشی اور اتنا وقت دیا کہ ہم ذکر رسول کر پائے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آخری مرتبہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ شروع سے لے کر ابھی تک اینڈنگ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. جیسے اسٹارٹنگ ہوا تھا نا، میں چاہتا ہوں اینڈنگ بھی ایسا ہونا چاہیے. جو مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے لیے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے نا، اللہ میں مسافر دعا کرتا ہوں کہ اس بندے کا خاندان کو سلامت رکھ، ان کے کاروبار کو سلامت رکھ. جو ہاتھ اٹھا کر بولے بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو ہر غم کی دوا لکھ دیجئے. کیا مجال یہ نجدی آ کر بہکائے آپ کو، کیا مجال یہ نجدی آ کر بہکائے آپ کو. اپنے گھر کے دروازے پہ احمد رضا کا نام لکھ دیجئے. عشق
عشق عشق عشق عشق عشق عشق عشق مصطفیٰ کے عاشق کی سسکیاں مہکتی ہے، آنسوؤں کی خوشبو سے تتلیاں مہکتی ہے، دوریاں مہکتی ہے، قربتیں مہکتی ہے، یاد اگر وہ فرمائے تو پھر ہچکیاں مہکتی ہے، ہاتھ میں منافق کی خوشبو بھی نہ مہکے لیکن پاؤں میں مجاہد کے بیڑیاں مہکتی ہے، چوس کر لاتی ہے جو گلوں کے اندر سے، درود پڑھ پڑھ کر وہ مکیاں مہکتی ہے، درود پڑھ پڑھ کر جو باوضو بناتی ہے، اس دلہن کے ہاتھ کی روٹیاں مہکتی ہے، وہ جو مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز ہوتی ہے، آج بھی وہ ملت کی بیٹیاں مہکتی ہے۔ تم نے کرناٹک کی سرزمین پر اس مسکان بیٹی کو نہیں دیکھا، مسکان بہن کو نہیں دیکھا، شاعر لکھنے میں مجبور ہو گیا تھا، جنگ میں لڑتا ہوا ایک گلاب دیکھا ہے، آنکھوں نے لہو لہان خواب دیکھا ہے، کہیں گے لوگ صدیوں تک ہم نے نقاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے۔ جو مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز ہوتی ہے، جو مصطفیٰ کی بیٹی کی کنیز ہوتی ہے، آج بھی وہ ملت کی بیٹیاں مہکتی ہے۔ اور فاخرانہ لہجے میں بولے یہ اعلیٰ حضرت ہو اگر سوار سید تو پھر ڈولیاں مہکتی ہے۔ اور آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے، آسمانوں پہ زمینوں پہ حکومت کی ہے، جس نے بھی دنیا میں میرے آقا کی اطاعت کی ہے۔ اور ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے، ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زباں پر درود و سلام آ جائے۔ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زباں پر درود و سلام آ جائے، اور درے نبی سے کبھی یہ پیام آ جائے۔ شبیر برکاتی صاحب نے اپنے اشعار میں بار بار یہی کہا کہ درے نبی سے کبھی یہ پیام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ اور الہی ایسی کشش دے میرے تصور کو جو نہ جا سکے وہاں۔ شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ الہی ایسی کشش دے میرے تصور کو، نظر میں کھینچ کے وہ ماہ تمام آ جائے، نظر میں کھینچ کے وہ ماہ تمام آ جائے، اور طلب کرے جو حبیب خدا کے صدقے میں، طلب کرے جو حبیب خدا کے صدقے میں، ہمارے پاس بھی کوثر کا جام آئے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اگر تو ہے عاصی خطا کار مجرم، شہیدی کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ اگر تو ہے عاصی خطا کار مجرم، شہیدی کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا۔ خدا یوں نہ بخشے گا تیری خطائیں، نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ جہاں بات آئی نماز علی کی، وہ شیر خدا تاجدار ولی کی، کہا خود یہ صحبہ میں میرے نبی نے، اے سورج تجھے لوٹ آنا پڑے گا، اے سورج تجھے لوٹ آنا پڑے گا۔ حسین ابن حیدر نے کربلا میں کہا یا علی کا لگا کر کنارہ، حسین ابن حیدر نے کربلا میں کہا یا علی کا لگا کر کنارہ، بچے نہ بچے چاہے قربا ہمارا، مگر دین سرور بچانا پڑے گا۔ اور علاقے میں آیا جب کوئی وہابی تو غرا کے بولا رضا کا دیوانہ، اے نجدی یہاں سے نکل جائے گا تو یا احمد رضا کو بلانا پڑے گا۔ اگر تو ہے عاصی خطا کار مجرم، شہیدی کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، اور خدا یوں نہ بخشے گا تیری خطائیں، نبی کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ آج کی یہ نورانی محفل ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے سرکار کشت علی سرکار کے ان سے سراپا قدس کے موقع پر اس نورانی محفل کا انعقاد ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس جگہ پر
جس ولی کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی وہاں مسلسل رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. سبحان اللہ. آج 11ویں شب بھی لگ چکی ہے اور سرکار کشتی علی سرکار کا سنگل کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس جگہ پر جس ولی کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالی وہاں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. اور جب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جو لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس رحمتوں میں نہانے لگتے ہیں. سبحان اللہ. جب خدا کے ولی کے آستانے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہاں مانا کے گناہگار بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں سیاکار بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں خطاکار بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں گناہگار ہوتے ہیں, وہاں مجرم بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں جس آستانے پر جس ولی کے جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں جب اس خاص مقام پر اللہ اس ولی کے صدقے میں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو سب اس رحمت کی بارش میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کسی کے گناہوں کو نہیں دیکھتا, اللہ خطاکار کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا, اللہ مجرم کو جرموں کو نہیں دیکھتا, اللہ سیاکاروں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے, بلکہ اللہ تعالی اپنے جس محبوب بندے کے تصدق میں جس جگہ پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے گناہگار سیاکار سب کو اس رحمت میں شامل, جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سب اس نور کی برسات میں شامل ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج یہ وہ محفل ہے, آج یہ مقدس ساتھ ہے کہ آج اللہ کی طرف سے سرکار کشتی علی کے عرس کے تصدق میں یہاں رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور ہم جتنے گناہگار سیاکار بدکار مجرم یہاں موجود ہے ان رحمتوں سے ہم بھی نہا رہے ہیں. ہم بھی نہا رہے ہیں. یہی بات ایک بار پیر محل علی شاہ نے اپنے جلسے کے دوران اسٹیج کے دوران منبر سے کہی اور کہا اے لوگوں جب اللہ کے کسی ولی کا عرس ہم مناتے ہیں تو اللہ تعالی جب اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو اس رحمت کی بارش میں سب گناہگار خطاکار شامل ہو جاتے ہیں. پیر محل علی شاہ نے دوران تقریر جب اسٹیج سے منبر سے یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان پنڈال سے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ جو رحمتیں اپنے ولی پر برساتا ہے اس رحمت میں گناہگار بھی شامل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت گناہگاروں کی گناہوں کو نہیں دیکھتا, خطاکاروں کی خطاؤں کو نہیں دیکھتا. اے عالم صاحب, اے پیر صاحب, میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو پیر محل علی شاہ وہ وقت کا قلندر جو اپنے اسٹیج سے ان الفاظوں کو نکال رہا تھا اس نوجوان کو پیر محل علی شاہ نے قریب کیا. دوپہر کا وقت تھا, حضرت تقریر فرما رہے تھے اور جو ہے سورج اپنے شباب پر تھا, دور تپش تھی, دھوپ تھی, لوگ پسینے سے شرابور تھے. حضرت پیر محل علی شاہ نے اس نوجوان کو پنڈال سے قریب کیا اور کہا تو میرے اسٹیج کے قریب آ جا. منبر پر جو ہے علماء کے لیے جو ہے علماء کو تعزیت بخشنے کے لیے کچھ پنکھوں کا انتظام کیا گیا تھا, ہوا کا انتظام کیا تھا. جب وہ نوجوان پنڈال میں تھا تو اس کو گرمی لگ رہی تھی, وہ پسینے میں شرابور تھا. جب پیر محل علی شاہ نے اس نوجوان کو منبر کے قریب کیا تو وہ ہوا جو لوگوں نے جو علماء کے لیے انتظام کیا تھا اس پنکھوں کی ہوائیں جب اس نوجوان پر پڑی تو اب اس کا پسینہ سوکھ جاتا ہے اور وہ جو ہے ہوا میں شرشار ہو جاتا ہے. وہ نوجوان کھڑا رہا اور وہ کہتا ہے اپنے دل میں کہ پیر صاحب نے مجھے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے بلایا تھا لیکن یہ مجھ سے کلام نہیں کر رہے ہیں. جب اس نوجوان کا جو پنڈال سے پیر محل علی شاہ نے اٹھایا تھا اس کا پسینہ سوکھ گیا تو اب اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا نوجوان تیرا سوال کیا ہے؟ تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ وہ رحمتیں جو اپنے ولی پر برساتا ہے اس رحمتوں میں گناہگار کیسے شامل ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب چاہتا ہے. پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے. جب تو پنڈال میں بیٹھا تھا وہاں تجھے گرمی لگ رہی تھی, وہاں تجھے پسینہ آ رہا تھا, لیکن جب تو اسٹیج کے قریب آیا جہاں جب تجھے پنکھ کی ہوا نے سرشار کیا تیرا پسینہ سوکھ گیا اور تم جو ہے اب حساس پشاس نظر آ رہا ہے. میں تجھ سے سوال یہ کر رہا ہوں, بتا یہ جو پنکھے کی ہوا تھی یہ اس کا انتظامیہ نے کس
لیے کیا تھا, کہا آپ کے لیے کہا تھا, کہا نادان تو سمجھ نہیں رہا. ارے وہ ہوا جس کو انتظامیہ نے علماء کے لیے کیا تھا, جب تو اسٹیج کے قریب آیا تو وہی ہوا تجھے بھی ملنے لگی. ارے یہی ولی کا حال ہے. اللہ تعالیٰ کسی ولی کے عرس کے موقع پر جس رحمتوں کو برساتا ہے وہ رحمتیں تو ولی کے لیے ہوتی ہے, لیکن جو بھی اس رات میں اس ولی کے قریب ہوتا ہے اس رحمت کی بارش میں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت ماشاء اللہ. وہ رحمتیں جو آج سرکار کی علی سرکار کے عرس کے موقع پر رب برسا رہا ہے, اور یقیناً جب سے عرس کی تاریخ شروع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمتیں ہو رہی ہے, اور ہم سب غلامان کشت علی اس نور کی رحمتوں کی برسات میں نہا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے مزاروں پر روز جاؤ, مگر جب عرس کی مقدس تاریخ ہو تو وقت نکال کے جایا کرو, اس لیے کہ سال کے 12 مہینے میں جب تم کسی ولی کے آستانے پر جاتے ہو تو ممکن نہیں, ضروری نہیں کہ اللہ کی رحمت تمہیں شامل ہوتی ہو, لیکن جب عرس کی رات ہوتی ہے تو اللہ کے ولی کے عرس کے تصدق میں اس رات نہ تمہاری خطاؤں کو دیکھا جاتا ہے, نہ تمہارے گناہوں کو دیکھا جاتا ہے, نہ تمہارے جرموں کو دیکھا جاتا ہے. علی ولی کی شادی کی خوشی میں اللہ تعالی جو رحمتیں اپنے نیک بندے پر برساتا ہے گناہگاروں کو بھی اسی میں شامل. آج ماشاءاللہ کیا حسین رات ہے. 11ویں شب بھی شروع ہو چکی ہے, 11ویں لگ رہی ہے, اور 11ویں کی باتیں کرتے کرتے ہمارے شفیع قادری نے اس گناہگار کو میں حوالے کیا ہے. میری عادت ہے, میں اپنے مہمانوں کی بہت قدر کرتا ہوں, اس لیے میں نے کہا میرا وقت آپ لے لیں. سامعین آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں, دل بھر کر کے سنائیں. میں نے کہا مجھے 3 بجے تک سندل کا ٹائم ہے, آپ تو 2 بجے تک پڑھیں. تو کہا نہیں مفتی صاحب میرے بھی کوئی لمٹ ہے, میرا بھی کوئی وقت ہے, انشاءاللہ میں 1:15 بجے تک اپنی بات کو ختم کر دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سرکار کا عرس ہے اور آج ہم یہاں غلام بیٹھے ہیں, آج یہاں ہم غلام بیٹھے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے ملتا کیا ہے, آپ دیکھیں اس سیاہی میں, اس رات کی ہم جو ہے سیاہی میں, کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہے. اے کونے کی اس بستی میں ہم آج پوری شب بیداری کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کو اپنی طرف سے راضی کر لیا ہے. ہم اپنی دعائیں ان کے تصدق میں رب تک پہنچانا چاہتے ہیں. کبھی غوث کا نعرہ, کبھی یا علی کا نعرہ, کبھی خواجہ کا نعرہ ہم یہ لگاتے رہتے ہیں, اور اس لیے لگاتے رہتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں کو وہ طاقت عطا کی ہے جو عام مومن کو نہیں ہوتی, جو عام مسلمان کو نہیں ہوتی ہے. بلا شبہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ جو اولیاء کرام ہوتی ہے یہ اللہ کے محبوب کی روحانی سنیت ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ہمارے یہاں پروٹوکول یہ ہے, دنیا کا دستور یہ ہے, دنیا کی تاریخ یہ ہے, اگر ہمارے گھروں میں ہمارے پاس اولاد نہ ہو تو ہمارا نام و نشان مٹ جاتا ہے, اگر ہماری نسلیں نہ ہو تو ہمارا خاندان کٹ جاتا ہے, ہمارے رشتہ دار ہم کو چند دنوں میں بھول جاتے ہیں. دنیا کا پروٹوکول یہ ہے, نام اس کا باقی رہتا ہے جس کی اولاد باقی رہتی ہے, نام اس کا باقی رہتا ہے جس کی نسل باقی رہتی ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ظاہراً تو حضور کی کوئی اولاد نہیں تھی, حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, پھر حضور کی ظاہری اولاد نہیں تو حضور کا آج تک نام کیوں چل رہا ہے؟ ارے یہی تو سوال تھا جب اللہ کے رسول کے آپ کے پیارے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے عزیز اس کے گھر بیٹھنے کو آتے ہیں, اور اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ اس کے غم میں شریک ہو سکے. لیکن مکہ کی سرزمین پر قریش مکہ نے, دشمنان اسلام نے ایسے موقع کو غنیمت جانا جب میرے اور آپ کے آقا کے پیارے شہید ابراہیم کا وصال ہوا. تو دشمنان اسلام ایسے وقت میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حضور کے پاس آ کر کے کہتے, یا رسول اللہ ہم کو بہت تکلیف ہے, ہم کو بہت دکھ ہوا ہے, ہم کو بہت دشواری ہے کہ آپ کے شہید بیٹے کا وصال ہوا ہے. لیکن ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ وہ جو آ کے تسلی دیتے, دشمنان اسلام
करते हैं, लेकिन नहीं नहीं, कुफ्फारे मक्का ने, दुश्मनाने इस्लाम ने ऐसे वक्त को गनीमत जाना और हुजूर की बारगाह में आकर के आपको ताने देने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर, हमारे यहाँ का अरब का दस्तूर ये है, जिसकी औलाद नहीं होती है उसका नाम मिट जाता है, जिसकी नस्ल नहीं होती है उसका खानदान मिट जाता है, जिसका कोई वारिस नहीं होता उसको कोई याद करने वाला नहीं होता। जब बार बार ये ताना मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलने लगा तो अल्लाह के रसूल ने उसकी तरफ देखा जिसकी तरफ मुसीबत में देखना चाहिए, ना इधर देखा ना उधर देखा, बल्कि उस तरफ रुजू किया जिसकी तरफ हर मुश्किल में रुजू करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू किया। और मेरे आका ने अपनी खुतबा की जुबान से अर्ज किया, ऐ बारे इलाहा, कि दुश्मनाने इस्लाम मुझे ताना देते हैं, ये अरब के मुशरिकीन मुझे ताना देते हैं, हुक्म हुआ, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये क्या ताना देते हैं? अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया, बारे इलाहा, ये लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी कोई जाहिरी औलाद नहीं है, तुम्हारी औलाद खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी नस्ल मिट जाएगी, अब तुम्हारा नाम मिट जाएगा। हुक्म हुआ, ऐ मेरे महबूब, प्रोटोकॉल तो यही है कि जिसकी कोई औलाद नहीं होती उसका नाम मिट जाता है, जिसकी कोई नस्ल नहीं होती उसका खानदान मिट जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने अर्ज की, मौला, तो इसका मतलब फिर कुफ्फारे मक्का जो कह रहे हैं सही है, मेरा भी नाम मिट जाएगा, मेरा भी खानदान मिट जाएगा। हुक्म हुआ, ओ मेरे महबूब, अरे ये तो दुनिया का तकाजा है, अरे जब बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की हो तो दुनिया के सारे प्रोटोकॉल खत्म हो जाए। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे महबूब, अरे ये तो दुनियादारों के लिए प्रोटोकॉल है कि अगर औलाद ना हो तो नाम खत्म हो जाता है, खानदान ना हो तो नस्ल कट जाती है। ऐ मेरे महबूब, तुझे किसने कह दिया कि तेरे नाम के लिए मैं दुनिया के सहारों की जरूरत है? अरे दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया के सारे सहारे मिट जाए, लेकिन ऐ महबूब, मैं तुझे बाकी रखने के लिए, तेरे नाम बाकी रखने के लिए दुनियावी सहारों की मुझे जरूरत नहीं है। ऐ मेरे आका, ऐ मेरे महबूब, सुनो सुनो सुनो, ये तेरी जाहिरन तो कोई औलाद ना होगी, लेकिन मानन तेरी औलाद, तेरी रूहानी ज़ुर्रियत इतनी होगी जो तुझसे, तेरी औलाद से बढ़कर के मोहब्बत करेगी। अबू बकर तुझसे, तेरी औलाद से बढ़कर के मोहब्बत करेगा, उमर तुझसे, तेरी औलाद से बढ़कर के मोहब्बत करेगा, उस्मान और हैदर तुझसे, तेरी औलाद से बढ़कर के मोहब्बत करेगा। अरे कहने दो बांस बड़ा बोली की बस्ती में आवाज सरकार किसने दी, तुझसे, तेरी औलाद से बढ़कर कर मोहब्बत। जाहिरन तो हुजूर की कोई औलाद नहीं, लेकिन मानन तेरी इतनी औलाद होगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तेरा नाम बाकी रखने के लिए दुनियावी सहारों की हमको जरूरत नहीं है। ये दुनिया के लिए दस्तूर है कि औलाद हो तो नाम बाकी रहता है। जाहिरन तेरी कोई औलाद ना होगी, लेकिन मानन तेरी रूहानी ज़ुर्रियत इतनी होगी जो कयामत तक तुझसे, तेरी औलाद से बढ़ करके तेरा नाम लेगा। जो औलिया किराम है, ये अल्लाह के रसूल की रूहानी ज़ुर्रियत है। हम जो है, हम अल्लाह के रसूल की उम्मत भी है और उनकी रूहानी औलादें भी हैं, ज़ुर्रियत। लोग कहते हैं कि क्या मिलता है वलियों से? आओ मैं आपको एक वाकया बताता चलूं। और आप देखिए, एक वलिया है जिनका नाम है हजरत हन्ना। ये हजरत इमरान की अहलिया है, हजरत हन्ना। इस चीज को आप बहुत जो है तवज्जो से सुनना। ये वाकया, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसा और बड़ी टैबलेट है कि हर अकीदे के लोगों को आप बताएं और उससे इसका जवाब चाहें तो वो हक्का बक्का हो जाएगा, लाजवाब हो जाएगा। हजरत इमरान की अहलिया यानी आपकी बीवी, उनका नाम है हजरत हन्ना। हजरत हन्ना क्या देखती है, एक जगह जाती है, देखती है कि एक चिड़िया है जो अपनी चोंच से अपने बच्चे को दाना खिला रही है। सुभान अल्लाह। हजरत हन्ना देखती है एक चिड़िया अपनी चोंच से अपने बच्चे को दाना खिला रही है। हजरत हन्ना जो थी, हजरत इमरान की अहलिया यानी उनकी बेबी, ये सन्ने अयास को पहुंच चुकी थी, यानी ये ये औरत, ये जो वलिया थी, उस अय्याम को आ चुकी थी कि जिस वक्त, जिस उम्र में औरतों को बच्चे नहीं होते। सन्ने अयास यानी इतनी बूढ़ी औरत हो जाना कि अब उससे औलाद की उम्मीद न रखी जाए। तो ये ऐसी वक्त को पहुंच चुकी थी कि जाहिरन इनकी
न था, लेकिन जब हजरत हन्ना ने एक चिड़िया को दाने डालते हुए देखा तो कहा, मौला तू हर चीज पर कादिर है, जब तू एक चरित परित को, एक चिड़िया को उसके लिए बच्चा दे सकता है तो फिर मुझे हन्ना को तू औलाद क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी औलाद नहीं हुई थी। और कहा, मौला अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं अल्लाह के घर बैतुल मक़दिस मस्जिद के लिए उसको वक्फ कर दूंगी। ऐ मौला, जब चिड़िया को तूने बच्चा दिया तो मैं भी बे औलाद हूँ, मुझे भी तू औलाद अता कर। तारीख कहती है हजरत हन्ना ने वहां खड़े होकर के दुआ किया, एक चिड़िया को देखकर अल्लाह ने उसी मकाम पर हजरत हन्ना की दुआ को कबूल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। और कहा था हजरत हन्ना ने, ऐ मौला तू मुझे जो अता करेगा, ऐ मौला तू मुझे बेटा अता करेगा तो मैं उसे तेरे घर के लिए, मस्जिद के लिए वक्फ कर दूंगी। मौला तू मुझे औलाद अता कर। तारीख बताती है अल्लाह ने हजरत हन्ना को जो है औलाद अता की, लेकिन आपने दुआ की थी कि बेटा, क्योंकि मस्जिद के लिए नजर मानी थी, जाहिर सी बात है वहां बेटा ही वक्फ करेंगी, लेकिन अल्लाह ने दुआ तो कबूल की, लेकिन जब औलाद हुई तो बेटा नहीं, बेटी की शक्ल में हजरत मरियम पैदा हुई। सुभान अल्लाह। हजरत मरियम पैदा हुई। जब हजरत मरियम पैदा हुई तो अब हजरत हन्ना बहुत परेशान कि मौला मैंने तो नजर मानी थी, मैंने तो मन्नत मानी थी, आज कितनी हमारी खातून होंगे, कितनी माएं बहनें होंगी, कितने नौजवान होंगे जिन्होंने सरकार सरकार से मन्नतें लगाई होंगी, अर्जी लगाई होंगी। अर्जी लगाया करो, ये भी सुन्नते वलिया है, सुन्नते अंबिया है, मन्नतें माना करो। इसलिए कि कभी कभी अल्लाह जो अपने मुकद्दर से नहीं अता करता, अल्लाह ताला वलियों के तसद्दुक में वो अता। तो हजरत मरियम की शक्ल में हजरत हन्ना को औलाद मिली। अब हजरत हन्ना परेशान, कहा, मौला मैंने नजर मानी थी और ये बेटी, अगर बेटा होता तो मैं अपनी मन्नत को पूरी करती, उनको मस्जिद में ले जाती, वक्फ कर देती। ये तो बेटी है, इसकी हिफाजत सिक्योरिटी का आलम, मौला मैं क्या करूं? तो हजरत हन्ना की ईमान की गैरत तो यही कह रही थी कि बच्ची को घर में रख लिया जाए और मन्नत को पूरा ना किया जाए, लेकिन मन्नत का तकाजा था कि ऐ हन्ना, तुमने रब से वादा किया है, लिहाजा वादा पूरा करना पड़ेगा और मन्नत भी पूरा करनी पड़ेगी। अब हजरत हन्ना परेशान, ईमान कहे, गैरत कहे कि बेटी को घर में रख लूं, लेकिन मन्नत का तकाजा कि मस्जिद को वक्फ कर दूं। फिर आखिर आपने चाहा कि मैं इन्हीं बेटी मरियम को, अपनी बेटी को बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ कर देती हूँ। तारीख शाहिद है, हजरत हन्ना अपनी बेटी मरियम को लेकर के बैतुल मक़दिस आती है। सुभान अल्लाह। मस्जिद में आती है अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए। और खुदा की कुदरत को देखो, जब हजरत हन्ना अपनी बेटी मरियम को लेकर के मस्जिद बैतुल मक़दिस पहुंची तो देखा कि वहां हजरत मरियम के खालू ज़करिया मौजूद है। सुभान अल्लाह। हजरत हन्ना के दिल में दिल आ गया, कहा मैं डर रही थी मेरी बच्ची का क्या होगा, कहा इनको खालू ज़करिया मौजूद है, चलो बेटी को इन तहवील में दूंगी। हजरत हन्ना ने देखा कि जब वो अपनी बेटी मरियम को लेकर बैतुल मक़दिस पहुंचती है तो देखती है वहां जितना खादिमों का अमला था, जितने खुद्दाम थे मस्जिद की सफाई के लिए, वो सारे आ गए और हजरत हन्ना से अर्ज करने लगे, ए माई ये बेटी हमें अता कर दो, ये बेटी हमें अता कर दो, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसको पालेंगे, हम इसको बड़ा करेंगे, हम उसकी खिदमत करेंगे। जब इतना चारों तरफ से इजहार हुआ, वहां के सारे खादिम जो है हजरत हन्ना के पास अर्जी देने लगे, तो हजरत हन्ना ने कहा मैं किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती, मेरी एक बेटी को सब पालने के ख्वाहिशमंद है, सब इसकी खिदमत करने के ख्वाहिशमंद है। हजरत हन्ना ने चाहा कि अब मैं कुरान अंदाजी का इंतखाब करूं। हजरत हन्ना ने पर्चियानी लोगों के नाम लिखे, कुरान अंदाजी करना शुरू किया, मरियम को हजरत ज़करिया के हवाले कर दिया और देखकर के चल दी। हजरत ज़करिया ने क्या किया कि मरियम के लिए मेहराब बना दी, एक ताक बना दी और वहां जो है हजरत मरियम को रख दिया। और जैसे ही वक्त होता खाने पीने का, हजरत ज़करिया मेहराब पर सीढ़ी लगाकर खुर्दोनोश का सामान हजरत मरियम के पास पहुंचा देते, जब जरूरत का सामान पहुंचा देते सीढ़ी हटा देते, मेहराब को बंद कर देते। हजरत मरियम जिंदगी गुजारती रही, वक्त गुजरता गया, एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, मामूल के मुताबिक ज़करिया सीढ़ी लगाते, जरूरत का सामान मरियम को पहुंचा देते। एक दिन क्या देखते हैं कि हजरत मरियम के पास बेमौसम के फल हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया ने देखा
کہا مولا اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، آپ کے دل میں خیال آ گیا اگر موسم کے پھل ہوتے تو ہو سکتا ہے کسی خادم نے دیے ہو، یہ وہ پھل ہے کہ آس پاس کہیں بستی میں شہر میں نہیں ملتے، اے مولا ضرور یہ تیرا فضل ہے۔ اور حضرت مریم نے تصدیق بھی کی، کہا ھذا من فضل ربی، اے زکریا ماں خالو جان یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت زکریا وہاں کھڑے ہیں محراب پر حضرت مریم کے اور کہتے ہیں فوراً دل میں خیال آیا 80 سال عمر ہے بیٹا نہیں ہوا، کہا مولا اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر زکریا کو اولاد عطا کر دے۔ سبحان اللہ، تاریخ شاہد ہے ابھی اللہ کے پیغمبر زکریا نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ سبحان اللہ، اب توجہ کا امتحان ہے، یہی جملے جو ہے تقریر کی جان ہے اور یہی آپ کے عشق کا امتحان ہے۔ جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، اب آپ سنو کہ حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے بیٹا عطا کر دے، کھڑے کہاں پر ہے؟ محراب مریم پر۔ کہاں کھڑے ہیں؟ محراب مریم پر۔ اور آج ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ درے کشتے علی پر۔ سبحان اللہ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا، مولا بیٹا عطا کر دے۔ اور ہم بھی یہاں کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا کہ سرکار ہم پر کرم کر دو، پریشان ہے، روزگار نہیں ہے روزگار سے جوڑ دو، بیٹا نہیں ہے بیٹے عطا کر دو، رزق میں تنگی ہے کشادہ کر دو، زمانہ غربت کا مذاق اڑاتا ہے، چھت نہیں ہے میری چھت کا انتظام کر دو۔ ہم یہی تو سرکار سے آج مانگنے آئے ہیں۔ تو محراب مریم پر ایک اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے۔ حضرت میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ مریم کون ہے؟ اللہ کی قسم مریم نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کوئی اس لیے کہ کوئی عورت نبی رسول بن ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نبی اور رسول جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مردوں کے لیے خاصہ ہے۔ تو مریم نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور حضرت زکریا یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا پیغمبر مریم کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا کر رہا ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مریم کون ہے؟ مریم ولیہ، نبی اور رسول نہیں، اور زکریا اللہ کے پیغمبر ایک نبی ولی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دعا کرو۔ سنیو، غور کرو، اپنے مقدر پر جھومو کہ ہم اگر اولیاء سے مانگتے ہیں کوئی شرک نہیں، سنت انبیاء کرتے ہیں۔ علماء کرام کی توجہ، ایک پیغمبر ولیہ کی چوکھٹ پر دعا کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چوکھٹ پر، ولیہ کی چوکھٹ پر، کیا اللہ کے پیغمبر نے آج سے پہلے زندہ باد سبحان اللہ، کیا حضرت زکریا نے بیت المقدس میں رہتے ہیں، مسجد اقصی کے قریب ہے جہاں اللہ کے نبی نے سارے نبیوں کی امامت کی، اس جگہ پر ہے، تو کیا آج سے پہلے زکریا نے 80 سال ہو گئے کبھی اولاد کے لیے دعا نہ کی ہوگی؟ ضرور کی ہوگی۔ مقام ابراہیم پر بھی دعا کی ہوگی، زمزم پر بھی دعا کی ہوگی، طواف کے دوران بھی دعا کی ہوگی، ہر نماز کے بعد دعا کی ہوگی۔ ارے نبی دعا کرے، آج ہم سرکار کشتی علی سرکار کے صحن میں بیٹھے ہیں، ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی مقبول دعا ہوتا ہے۔ سبحان، ارے نبی تو کیا، اللہ نے ارشاد، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے اولیاء کا مقام یہ ہے جس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کر دیں وہ جگہ بھی قبول ہونے کی جگہ بن جاتی ہے، جس جگہ پر اللہ کا ولی، اور یہاں تو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اور خود حدیث ہے کہ کوئی نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر 80 سال ہو گئے زکریا کو مانگتے مانگتے، اللہ نے آج تک دعا کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو حدیث سنو اور آپ مفسرین کی تشریح سنو۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت زکریا نے آج سے پہلے دعا نہ کی تھی، دعا تو کی تھی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد کرتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ لیکن دوستو، رب کی مصلحت ہوتی ہے، رب کی قدرت کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ دلیل، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ نکتے
تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا کو رد تو نہیں کرتا، مؤخر کر دیتا ہے، سبحان اللہ، مؤخر کر دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی دعا جو اولاد کے بارے میں تھی، 80 سال کی عمر ہو گئی، اللہ نے رد نہیں کیا، اس کو مؤخر کر دیا۔ کہاں تک؟ محراب مریم تک، محراب مریم تک، اور محراب مریم تک اللہ نے زکریا کی دعا کو قبول فرما کر دنیا کو یہ بتا دیا، اے اولیاء کے ماننے والوں، وہ دعا جو نبی تمہارے حق میں مؤخر کر دیتا ہے، اس دعا کو انبیاء کی چوکھٹ پر نہیں، اولیاء کی چوکھٹ پر جا کر مانگو، اللہ تعالیٰ اس مؤخر دعا کو مقدم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ ایک پیغمبر کی دعا اللہ ایک ولی نہیں ولیہ کی چوکھٹ پر قبول فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے اولیاء کرام کا مقام، اس لیے کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ بنتے نہیں ہیں ولی، ولی کوئی خود نہیں بنتا۔ پیر صاحب تو بن سکتے ہیں، مرید بنا سکتے ہیں، منسٹر بن سکتا ہے انسان، عوام بناتی ہے، لیکن یہ جو ولی ہوتا ہے رب کا، اس کو عوام نہیں بناتی۔ سرکار کشتی علی سرکار کو ولی ہم نے نہیں بنایا، بانسواڑہ کی عوام نے نہیں بنایا، مستان سے سرکار کو ادے پور نے نہیں بنایا، غوث کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، صرف نمازوں سے ولی نہیں بنا جاتا، مانا نمازیں ہماری ہیں، ہم نماز ضرور پڑھیں گے، روزے ہمارے ہیں، ہم روزے ضرور رکھیں گے، زکوٰۃ ہم نے ادا کرنی ہے، ہم زکوٰۃ ادا ضرور کریں گے، لیکن صرف نمازوں سے کوئی ولی نہیں بنتا، صرف زکوٰۃ سے کوئی ولی نہیں بنتا، صرف عبادت سے کوئی ولی نہیں بنتا۔ اس لیے کہ اگر صرف نمازوں سے ولی بنا جاتا تو غیروں میں سجدے سجدے کتنے ولی ہوتے، لیکن ایسی پھوٹی قسمت ہے ان کی کہ نمازی تو سب ملیں گے، ولی اللہ کا ایک نہیں نظر آتا ہے۔ یہ ولی کا ہونا بھی ہم سنیوں کا مقدر ہے، اللہ نے غوث بھی عطا کیا، خواجہ بھی عطا کیا، اور ہمارے قریب بستیوں میں اللہ نے ولیوں کو بھی۔ تو صرف نمازوں سے بھی ولی نہیں بنا جاتا، صرف زکوٰۃ سے بھی ولی نہیں بنا جاتا، ہاں نماز بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ ہم تو غوث کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم تو وہ تھے کہ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا تھا، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو چلو اتنا نہ صحیح کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں، تو کم سے کم اتنا تو کیا کرو کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لیا کرو اور فجر کے وضو سے فجر پڑھ لیا کرو، کیونکہ ہم غوث کے ماننے والے ہیں، ہم غوث کے ماننے والے ہیں۔ مجمع الزوائد میں ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرا ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ نہ صرف نماز سے ولی بنا جاتا، نہ صرف عبادت سے ولی بنا جاتا، نہ صرف زکوٰۃ سے ولی بنا جاتا، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے وہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی ماں کی کوکھ سے اس ولی کی ولایت کا اعلان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ تو اولیاء کرام سے ملتا کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیغمبر کو اللہ ولی کی چوکھٹ پر اولاد کی نعمت عطا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی ماہ رضا چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ بحر العلوم کاشف الغمہ امام الائمہ، اعلیٰ حضرت کو خود معرفت کہاں سے ملی؟ اولیاء کرام کے فیضان سے اعلیٰ حضرت کو معرفت۔ 11ویں شریف شب ہے، اعلیٰ حضرت اور سید محدث سورتی دونوں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دینے لگا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ سید محدث سورتی اور اعلیٰ حضرت علی رحمہ دونوں چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتوں باتوں میں محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت سے کہا، حضرات اور حضرتوں میں وہ چیز نظر نہیں آتی جو چیز جو معرفت آپ میں نظر آتی ہے۔ اسی درمیان 11ویں شریف کے چاول کی پلیٹ آ گئی، سید محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کے آگے وہ پلیٹ کیا 11ویں شریف کے چاول کی،
اسی دوران اس پلیٹ سے 11ویں شریف کے جو چاول تھے کچھ چاول زمین پر گر گئے. اعلیٰ حضرت کتنا ادب سیدوں کا الگ, یہاں چاولوں کا ادب دیکھیں سبحان اللہ. ایک سید نے جب پلیٹ دی اور جب 11ویں شریف کے چاول تناول کے دوران کچھ زمین پر گر گئے, اعلیٰ حضرت چارپائی سے نیچے اتری اور اتر کر کے نیچے ان گرے ہوئے چاولوں کو اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھ کی پلکوں سے اٹھایا, آنکھ کی پلکوں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے ہتھیلی پہ رکھا اور رکھ کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے کھا گئے. سبحان اللہ. سید محدث سورتی نے کہا کہ اور حضرت کے یہاں وہ معرفت کی شے نظر نہیں آتی, تو اعلیٰ حضرت نے کہا حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیا, یہ سارا فیضان بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان سے جب نسبت ہمیں ہوتی ہے تو ہماری قسمتیں جاگ جاتی ہیں. سبحان اللہ. کیا ملتا ہے؟ اللہ نے اولیاء کرام کو وہ طاقت و قوت عطا کی ہے. ایک بہت پیارا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت خواجہ اجل اپنے مریدوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے, راستے سے گزر رہے تھے, گزرتے گزرتے راستے سے حضرت خواجہ اجل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے مریدوں کے ساتھ گزرنا قبرستان سے ہوا. جب قبرستان سے گزرے تو حضرت خواجہ اجل اپنے مریدوں سے الگ ہوئے اور قبرستان کے اندر یوں کر کے بیٹھ گئے. بہت دیر تک بیٹھے رہے. آپ پریشان تھے. کچھ دیر بعد آپ اٹھے اور جب اٹھے تو مسکرانے لگے. سبحان اللہ. مریدوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آیا, اچانک آپ قبرستان میں بیٹھ گئے اور وہاں آپ بہت دیر تک پریشان حال تھے, آپ کے چہرے پر جو ہے آثار تھے, مطلب مردگی تھی, لیکن اس کے بعد میں آپ مسکرا رہے تھے. حضور آپ راز بتائیں یہ کیا وجہ تھی؟ آپ پہلے تو جو ہے پسمردہ چہرہ تھا, پھر آپ مسکرانے لگے. تو خواجہ اجل نے کہا اے لوگوں سنو, جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ان قبر والوں پر قبرستان میں عذاب ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بتائیے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو کیا پتا ہے, ایک اللہ کا ولی جا رہا ہے, اس کو یہ معلوم ہے قبر ہوا کیا ہو رہا ہے. کہا اے مریدو سنو, میں جب گزر رہا تھا تو قبر والوں پر عذاب ہو رہا. کہا حضور پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں وہاں بیٹھا میں نے دعا کی, اے اللہ تو ان مردوں سے عذاب کو اٹھا لے. اللہ نے میری دعا سے سب قبر والوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہا. اچھا جب خواجہ اجل اٹھے اور اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آئی, تو آپ فوراً پیچھے کر کے جو ہے آپ نے دیکھا تو آواز آئی. تو مریدوں نے کہا حضور وہ آواز کیسی آئی تھی؟ اور آپ نے پھر کہا انتی فیہما, اس کا کیا معاملہ ہے, اس جملے کا راز کیا ہے؟ تو خواجہ اجل نے کہا اے میرے مریدوں سنو, جب میں چلا تو میں نے دعا کی تھی کہ قبر والوں پر رحمت کی بارش فرما دے, اے اللہ قبرستان سے عذاب اٹھا لے. لیکن اے مریدوں سنو, ایک مغنیہ تھی, اس کی قبر قبرستان کے اندر نہیں بلکہ قبر کی چہار دیواری کے باہر تھی. وہ مغنیہ تھی, وہ ناچنے والی تھی, وہ گانے والی تھی. جب میں اٹھ کر کے دعا کر کے چلا تو اس نے آواز دی, اے لجپال آقا, اے کریم آقا, ارے تیرا کیا بگڑتا ہے, تیرا کیا جاتا ہے, جب تو سب پر نظر کر رہا ہے تو میرے حق میں بھی دعا کر دے, اس لیے کہ تیرا کہنا ہوگا اور رب کو میرے حق میں اسے قبول کرنا ہوگا. خواجہ اجل کہتے ہیں اے مریدو, میں نے صرف اتنا کہا تھا اے مولا قبر والوں پر رحم فرما. اللہ نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا. اس کی قبر تھی چار دیواری کے باہر. جب اس نے کہا کہ تیرا کیا بگڑتا ہے تو میرے پاس وقت تھا کم, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا تھا, تو میں نے اس کے حق میں دعا نہ کی, صرف اتنا کہہ دیا انتی فیہما, تو بھی انہی میں سے ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نے اتنا کہا, اللہ نے اس مغنیہ کا حال بھی ان بخشوں کے ساتھ فرما دیا. سبحان اللہ. بتاؤ اگر کوئی ولی صرف انت فیہما کہہ کر اپنے ماننے والے, اپنے پکارنے والے کی بخشش کہہ سکتا ہے, تو ہم تو یہاں پوری رات بیٹھ کر سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, بخشش کی سند مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بخشش کا پروانہ کیوں کرنا ہے؟ پھر اللہ ہمیں کیوں نہ بخشش کی سند کرے؟ اللہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
वली की जुबान पर मैं खुद कलाम करता हूं। अगर कोई वली अल्लाह का सच्चा पक्का है, रब फरमाता है अगर वो हाथ उठाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं, मैं उसकी निगाह बन जाता हूं, मैं उसके कदम बन जाता हूं। मतलब यही है कि अगर वो देखता है तो जाहिरन आंख उसकी होती है, लेकिन कुदरत उसमें मुजरबे सिलसिला है। तो अल्लाह ने अपने वलियों को शान अता की है, ताकत अता की है, कुव्वत अता की है, और हम खुशकद्दर है कि अल्लाह ने हमें सिर्फ वली नहीं बल्कि एक कलंदर आगरा का सुल्तान सर के किश्ते सरकार की गुलामी का पट्टा अता। ये कलंदर, ये बुजुर्ग, ये अल्लाह का वली, सनदी वली है। यहाँ कितने उलमा हमने आकर गए यहाँ तो कहते सुना है कि जब हम उस दर पर पहुंचे तो रूहानियत का मंजर नजर आया। ये कलंदर है और अल्लाह ने अपने वलियों को शान ही कुछ ऐसी। और सुनिए, मुल्तान की सरजमीन बाबा फरीद शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बैठे हैं और आपके पास आपका खादिम भी बैठा हुआ, बाबा साहब बैठे हैं, खादिम भी बैठा है। अचानक क्या देखते हैं कि बाहर एक नक्काशी पुकारने वाला पुकार रहा है, ऐलान कर रहा है कि जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। बाबा साहब बैठे हैं, खादिम भी बैठा है और बाहर एक कोई पुकारने वाला पुकार रहा, मुफ्त जन्नत ले लो, बगैर हिसाब किताब जन्नत का टिकट ले लो। तो बाबा साहब बैठे थे और खादिम आपके पांव दबा रहा था। तो कहा बाबा ने कि जाना, बाहर ऐलान हो रहा है, जन्नत का पांव क्यों दबा रहा है, जा जन्नत ले ले। तो वो खादिम भी खादिम था, परवरदा था, उसने कहा पांव तो दबा रहा था, पांव की तरफ इशारा करके हुजूर मैंने तो जन्नत पहले ही ले रखी है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद साहब ने कहा जाना, बाहर जन्नत पड़ रही है, जन्नत ले ले। खादिम ने कहा हुजूर खिदमत कर रहा हूँ, जन्नत पहले ही ले रखी है। कहा जा बाहर ले ले। कहा नहीं मैंने ले रखी है। कहा अच्छा ये मालूम है ये बाहर कौन पुकार रहा है और किसके ऐलान हो रहा है? कहा हुजूर आप बता दें, मुझे तो नहीं मालूम। कहा आज बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पर, सुभान अल्लाह। कहा आज हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी पर अल्लाह ने अपनी एक खास तजल्ली को फेंका है। और अल्लाह जब किसी वली पर एक खास तजल्ली को डालता है तो उस फकीर की हालत ये हो जाती है कि वो पुकारता है कि जन्नत ले लो, जन्नत ले लो, मुफ्त ले लो। कहा है खादिम सुन, बहाउद्दीन भाई ज़करिया मुल्तानी पर अल्लाह ने आज एक मामूली तजल्ली डाली है तो ये फकीर चीख चीख कर कह रहा है जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। ए खादिम सुन, मुझ फरीद पर अल्लाह ताला रोजाना 1000 मर्तबा उस जाती तजल्ली को डालता है। लेकिन कभी मैंने नहीं कहा कि जन्नत ले लो। हालांकि आलम ये है अगर कोई गुनाहगार मेरी गली से गुजर जाए अल्लाह उसको माफ फरमाकर जन्नत का टिकट अता, जन्नत का टिकट अता फरमा देता है, सिर्फ गली से गुजर जाए। तो ये वली है। ये जितनी औलिया किराम होती है, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला इन तमाम औलिया के लिए नूर के मिंबर लगाएगा। हर वली अपने मिंबर पर बैठेगा अपनी शान के मुताबिक। अंबिया कहेंगे मौला ये कौन लोग हैं, शुहदा कहेंगे मौला ये कौन लोग हैं, ये कोई शहीदों की जमात है। शहीद कहेंगे ये कोई अलग शहीदों की जमात है। अंबिया कहेंगे ये कोई और नबियों की जमात है। आवाज आएगी, हुक्म होगा, ए मेरे प्यारो सुनो, ये मेरी उम्मत के औलिया है। सुभान अल्लाह। ये उनके लिए नूर के मिंबर है। हर मिंबर पर उस सिलसिले का शेख बैठा होगा और उसके मिंबर
کے پیچھے قطار در قطار اس کے غلام بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. وہ کیا منظر ہوگا کہ سرکار چشتی سرکار بھی اپنے نور کے منبر پر ہوں گے اور ہم تمام غلامان چشتی ان کے پیچھے ان کے سائے میں. سبحان اللہ. تو یہ جو اولیاء کرام ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے جتنے مشائخ ہیں، یہ سب اللہ کی روحانی ذریت ہیں اور اللہ کے ذکر کی چابی ہے. سبحان اللہ. چابی ہے اور دل ہمارا تالا ہے اور تالا بغیر چابی کے نہیں کھلتا ہے. اور جب ہمارے دل میں، ہمارے تالے میں کدورت آتی ہے، جب اس میں بغض آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، کپٹ آ جاتی ہے، عداوت آ جاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب جاؤ اس تالے کو، اس کینے کو دور کرو، میرے ولی کے فلاں آستانے پر چلے جاؤ، جاؤ چشتی علی سرکار کے درے پر چلے جاؤ، اس در پہ جا کر جھاڑو لگا دے، ادھر چھڑک دے، چادر چڑھا دے اور اپنے کینے کے تالے کو چشتی علی سرکار کے ذکر کی چابی سے کھول دے. اس لیے کہ اللہ والا، اللہ کا ولی جو ہے، یہ دل کے کینے کو پاک فرما کر بندے کا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑتا ہے اور مصطفیٰ بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں سنی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا اور خوش عقیدہ بنایا اور ہمیں ہمارے گھروں میں غلامان کشت کا پٹا عطا فرمایا. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سرکار چشتی علی سرکار کے عرس میں آنے کا موقع عطا کیا. یقیناً لوگ شہر کے اندر نہ جانے کیا کیا کام کر رہے ہوں گے، سب لوگ جو ہے افراتفری نہیں کر رہے ہوں گے، کوئی اچھے کام بھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ خوش نصیب ہے اس لیے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بھی محبوب ہے اور اللہ کے ولی ہم جو بیٹھے ہوئے سرکار چشتی سرکار ان کو بھی محبوب ہے. علماء کو جو ہے اپنی اپنی جگہوں پر جا کر جو ہے صبح منصب امامت کو بھی دیکھنا ہے، وقت کافی ہے، اس لیے سب کی ذمہ داریاں مجھے نظر ہے اور آپ لوگ کافی شب بیداری کی ہے. سندر کا وقت بھی قریب سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس یہاں بیٹھنے کو، پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس طرح سے یہ عرس کی محفل اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، سینکڑوں سرکار چشتی علی سرکار کے عرس کی تاریخیں زندگی میں اللہ ہمیں اور نصیب فرمائے. تاریخیں ملتی رہیں، ہم مناتے رہیں اور آپ کے گیت گاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہر، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہر، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے عارضہ، مجھ سے خدمت کے قدسی
سیکھا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد البارك وسلم عليه.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مولاي کریم بارے الہتے عطا کرتا توفیق سے یا اللہ. نماز عشاء سے لے کر اب تک حمد و ثنا نعت و منقبت واضح و نصیحت علماء کرام نے یا اللہ جو اپنی زبانوں سے ادا کیا. پروردگار سامعین نے سنا, خواتین نے سنا, بچوں نے سنا, بزرگوں نے سنا. پروردگار عالم سرکار کی سرکار کی عرس کے موقع پر یا اللہ عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم تمام یہاں جو حاضر ہیں یا اللہ جو کسی عذر کی بنا پر حاضر نہ ہو سکے یا اللہ جو آج سرکار کی سرکار کے عشق میں اپنی اپنی جگہوں پر آج یا اللہ جو کچھ بھی انہوں نے اس دن کی نسبت سے ٹوٹی پھوٹی گناہ گار زبانوں سے ادا کیا ہو, کلمات خیر, کلمہ طیبہ, قرآن شریف, قرآن کے پارے, سورہ مقدس آیتوں کی تلاوت یا اللہ اور یہ فاتحہ خوانی ہوئی شدید تبرکات یہ تمام حاضر ہیں. پروردگار عالم اس تمام میں بتقاضۂ بشری ہم سے کوئی کمی کوتاہی نہ کرے. اس کو اپنے فضل اپنے حبیب کے تصدق میں معاف فرما کر ہم گناہ گاروں کے عملوں کے لائق نہیں بلکہ اپنے شان کے مطابق ثواب عطا فرما کر اس تمام کا تمام ثواب سب سے پہلے حضور مکین گنبد خضرا طٰہٰ و یاسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. یا اللہ حضور کے بعد تمام انبیاء کرام رسولان نظام کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. صدیقین کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. یا اللہ پروردگار عالم تابعین, صحابہ تابعین, تابعین, ائمہ مجتہدین, خلفاء راشدین, جملہ بزرگان دین, مفسرین, محققین, مدققین, واعظین, کاملین, تمام مومنین مومنات کو یا اللہ اس کا ثواب پیش مولا قبول فرما. یا اللہ ازواج مطہرات, صحابیات, تابعیات, تابعیات ان تمام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ یا اللہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. مالک ہندوستان معین ملت والدین خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. صابر کریری اعلیٰ حضرت فضل بریلوی کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. بالخصوص ریاست راجستھان شہر بانسواڑہ طاف و اطناف میں جتنے بزرگان دین ہے, نئے پیر سرکار, داول شاہ سرکار, رسول شاہ سرکار, مستان شاہ سرکار تمام کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما. یا اللہ دنیا عالم میں جتنے بھی مقابر ہیں اس میں زیر زمین آرام فرما. روحیں ہیں یا اللہ ان سب کے ساتھ عافیت درگزر کا معاملہ فرما. ان تمام کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ خصوصاً آج اس دن کی نسبت میں 11ویں شب کی نسبت میں عرس کی نسبت سے یا اللہ اس تمام محفل اور اس تمام ذکر خیر کا ثواب خصوصاً مرد کلندر باغل کی سلطان باغل کی کلندر سرکار کی بارگاہ